رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا صرف کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بھیجا، اور یہ بھی نہیں کہ آ کر دنیا کے اندر رہے گا، کھائے گا، پیے گا، بس نہیں، مقصد دے کر بھیجا اور بتا دیا کہ رہنا یہ دنیا کے اندر آپ نے نہیں، ایک وقت کے لیے آپ کو بھیج رہے ہیں، جاؤ دنیا کے اندر، کھاؤ پیو اور لیا عبد اللہ کی عبادت کرو۔ کھانے کے بعد سوچو کہ کس نے کھلایا، پینے کے بعد سوچو کہ کس نے پلایا، اور سب سے اہم اور ضروری نقطہ یہ ہے کہ بندہ بن کر رہنا ہے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر ایک ہی مقصد لے کر آئے ہیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کے بندے ہیں، کسی کی ملکیت ہے، کوئی ہمارا مالک ہے، خود ہم کچھ بھی نہیں، کسی نے بھیجا ہوا ہے ہمیں، اور صرف ہم آقا کے غلام ہیں، دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ آقا ہمیں اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ الذی، وہ کون ہے آقا؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اس نے زندگی بنائی ہے تمہارے لیے، تمہیں جسم دیا، خوبصورتی دی، بچپن دیا، جوانی دی، پھر بڑھاپا دیا، وجہ کیا تھی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ یہ کچھ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، آسمان، زمین اور جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بنانے کی وجہ کیا ہے؟ لیبلوکم، آزمائش ہے تمہارے لیے، امتحان ہے تمہارا، امتحان وہ تمہارا لے رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے اسے بنا کر دی، آیا جو میں اسے کہہ رہا ہوں میری بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا؟ صرف اور صرف مقصد یہ دنیا کے اندر بھیجنے کا، اور دنیا میں بھیج کر ساتھ بتا دیا، نصاب آپ کو دے دیا، یہ قرآن تمہارے پاس ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے پاس ہے، اس کے مطابق تم نے گزارنی ہے، اگر اس کے مطابق نہیں گزار رہے تو کل میرے پاس آؤ گے۔ اللہ اس چیز کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اینما تکونوا، اے لوگو آج تو خدا کے خلاف ہوئے کوئی اٹھ رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا، کہاں جاؤ گے؟ بچ سکتے ہو میرے ہاتھ سے؟ نہیں، یدرککم الموت، موت تمہیں آ پہنچے گی، وہ تم سے آ کر پوچھے گی بھی نہیں کہ میں آؤں یا نہیں آؤں، فرمایا جہاں کہیں ہوگے وہ آ کر تمہیں پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ اگر تم ہو مضبوط قسم کے قلعوں کے اندر، چٹانوں کے اندر، پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ، کہو کہ میں اللہ سے بھاگتا ہوں، موت سے بھاگتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان قلعوں کے اندر بھی آ کر موت تمہیں پکڑ لے گی۔ یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں، ہمارے سامنے ہے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جو 100 سال پہلے تھے اور آج بھی ہیں؟ نہیں، ہر ایک اس حقیقت کو مانتا ہے کہ موت آنے والی ہے۔ شاہ الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موت کا ذکر کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر موت کا ذکر بار بار ہوتا جائے لیکن لوگ اس کو صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے کریں، فرمایا یہ ان کے دل کو اور زیادہ سخت کرتی ہے۔ یہ موت کا ذکر صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے کیا جائے کہ ہمارا وقت گزر جائے، بس جیسے گزر رہا ہے، گپ شپ لگ جائے ہماری، جیسے کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، فلاں چلا گیا دنیا سے، جوان تھا، اللہ نے اسے جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ فرمایا یہ ذکر اگر اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اس کی موت کو دیکھ کر، فرمایا پھر تو یہ کیا ہے؟ خواہشات کو توڑتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، لیکن اگر یہ صرف اور صرف گپ شپ کی وجہ سے کیا جائے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ ذکر کیا جائے تو پھر یہ دل کو سخت بناتی ہے، پھر اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھتا نہیں۔ تو موت کو جب بھی یاد کریں تو کس وجہ سے کریں؟ کہ ہمارے اعمال درست ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص پسند کرے اللہ کے ساتھ ملاقات کو، کہ میں اللہ کے ساتھ ملوں، یعنی اللہ کے پاس چلا جاؤں، رسول اللہ فرماتے ہیں میرا اللہ خود اس کی ملاقات کو خواہش کرتا ہے، میرا اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میں اس اپنے بندے کے ساتھ ملوں، اور جو کوئی اللہ کی ملاقات سے منہ موڑتا ہے اور جو کوئی اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور میرا اللہ اس بندے کو بھی ناپسند کرتے ہیں، اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ لہذا ہر وقت انسان کو چاہیے
کہ وہ موت کی تیاری کے اندر ہو. یہ والی حدیث صحابی آتے ہیں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ پھر تو ہم سارے کے سارے شخص کیا ہیں؟ ہلاک ہیں کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد اور تھا کہ جب حضرت عائشہ پہ تفسیر کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ جب انسان کی آنکھیں کھل جائیں، انسان کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، ہاتھ سکڑ جائیں، منہ کھل جائے، فرمایا اس وقت جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اور اللہ کی ملاقات کا شوق رکھے، اللہ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. یاد رکھ لیں، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ جس حالت کے اندر زندگی گزارو گے اسی حالت کے اوپر موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت کے اوپر تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. یہ جو ہمارے ہاں موتیاں ہو رہی ہیں دڑا دڑ لگاتار، کل سے ابھی تک کتنے جنازے ہو چکے. بات وہی ہے کہ اگر ان جنازوں کو صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے ہم آپس میں دہرا رہے ہیں کہ فلاں مر گیا جوانی کے اندر، فلاں مر گیا پتہ بھی نہیں چلا اچانک مر گیا، تو اگر اپنے اعمال کو درست کرنے کی نیت نہیں ہے ان کے ذکر سے، اللہ دل کو اور سخت کر دے گا. اگر ان جنازوں سے، ان میتوں سے، ان حادثات سے نیت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں، پھر ان کا ذکر کرنا انسان کو فائدہ دے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ دنیاوی خواہشات کو توڑتا ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت موت کو یاد کرے. وہ کیسے؟ کہ جب بھی آپ دنیاوی سوچ کو سوچتے ہیں کہ میں اپنے لیے یہ بنا لوں، اپنے لیے وہ بنا لوں، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہم نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ لوگوں کے لیے خوبصورت بنائی ہے. اس دنیا کی محبت کو ہم نے لوگوں کے سینوں کے اندر اتار دیا ہے. آج اگر 100 سال 70 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی دل کے اندر کیا بات سوچتا ہے؟ عمر ابھی لمبی ہے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر لوں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا اگر موت کو یاد کرو گے یہ چیز تمہیں بالکل ختم ہو جائے گی. یہ جو محبت تمہاری ہے یہ ختم ہوتی جائے گی. موت کبھی بھی بتا کر نہیں آتی. کل آپ کے سامنے جو فوت کی ہوئی ہے بالکل نوجوان بچہ تھا، ابھی اس کی ڈگری پوری ہونے کو 6 مہینے رہتے تھے. اسے پتا تھا کہ میری ڈگری پوری نہیں ہوگی. اس نے کیا کیا اپنی زندگی کے اندر سوچ رکھا تھا؟ بڑا ہوں گا، شادی کروں گا، مکان اپنے لیے بناؤں گا اور اپنی پراپرٹی جائیداد وغیرہ بناؤں گا. ہر انسان کا ہوتا ہے، میرے سمیت ہر ایک انسان یہ سوچتے ہیں. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ مجھے اللہ اپنے پاس بلا لے گا. لہذا موت کسی کو بتا کر نہیں آتی. اگر کوئی شخص ہے اس کے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ابھی میرا وقت زیادہ ہے، تھوڑا عرصہ گزارنے کے بعد توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، تو یاد رکھیں یہ شیطانی خیال ہے. شیطان اسی خیال کے اوپر چل رہا ہے. شیطان نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کر 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 کے جب قیامت قریب آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ توبہ کر دوں گا اللہ سے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا خالق ہوں. اے شیطان پیدا تو تمہیں میں نے کیا ہے، توفیق توبہ کی میں دوں گا تو توبہ کرے گا. میری توفیق دینے کے بعد تو توبہ کہاں پر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ اسے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے جہنم کے اندر جلاؤں گا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کروں گا. اللہ نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ لہذا اس خیال سے انسان کو نکل جانا چاہیے کہ بڑا ہوں گا، جوان ہوں گا یا بوڑھا ہوں گا، موت آئے گی.